بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو حفاظتی اقدامات حکومت نے ہمیں بتائے گئے ہیں، جیسے کہ ہاتھوں کو صاف رکھنا، ہاتھوں کو منہ کو نہیں لگانا، اپنی صفائی رکھنا، گھر کی صفائی رکھنا، گھر سے باہر نہیں جانا، اس پر ہم سختی سے عمل کریں۔ دوسرا، میں حکومت سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جی بی کا دار و مدار جو ہے معاشی، وہ ٹورزم پر ہے، اور ٹورزم بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ ان کی امداد کی جائے، اور خاص طور پر ان ماں بہنوں کی امداد کی جائے جن کا تعلق بھی اسی انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ ہے۔ بہت مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد مشتاق، ریزیڈنٹ ریڈیالوجسٹ، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، آپ سے مخاطب ہوں۔ چونکہ آج کل کرونا وائرس کا دورہ ہے، ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، اور چائنا سے جو شروع ہونے والی اس بیماری نے تقریباً پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ 197 ممالک میں اس کی جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، تقریباً 4,22,000 کیسز ہیں پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ اس کے تقریباً 1,000 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور مہینے کے اندر اندر تقریباً جہاں پر جس طرح پوری دنیا میں ایکسپوننشیل گروتھ دیکھی گئی ہے، وہ پاکستان میں اس طرح تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب بھی ایکسپوننشیل فیز جو ہے وہ اس کا ہونا باقی ہے ماہرین کے مطابق۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ اس فیز کو روکنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اس فیز سے نمٹنا ایز اے نیشن ہم ساروں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم سب ایک ٹرائنگل کے طور پر کام کرتے ہیں، ہیلتھ پروفیشنلز جو کہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اور عوام، ہم تین ایک بنیادی جو ہے وہ ایک ٹرائنگل کے طور پر یہاں اس کے 3 پلرز کی طرح موجود ہیں۔ ایز اے ینگ ڈاکٹر میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کو ٹریٹ کروں، جو کیسز جو ہے وہ ان کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کروں، میں آپ کو گائیڈ کر سکوں، میں آپ کو اویئرنیس دے سکوں، اور جو بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان کی بہتر کیئر کر سکوں۔ جو ہمارے وسائل ہے، جو ہمارے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور اس کے لیے ہم سارے تیار بھی ہیں۔ بہت ساری منفی پروپیگنڈے بھی ہوئے کہ ینگ ڈاکٹرز کام نہیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہیں، موجود ہیں۔ اور ڈاکٹر اسامہ شہید کی مثال آپ کے سامنے ہے، انہوں نے آپ کے لیے لڑتے ہوئے، اس قوم کے لیے اس وبا سے لڑتے ہوئے جان دی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر ینگ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر اسامہ بنے گا، وہ موجود رہے گا، وہ اس چیز سے جو ہے وہ لڑے گا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ پی پی ایز پرووائڈ کرے، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس جس کو کہتے ہیں، آپ کی پراپر کٹس ہوتی ہے پوری دنیا میں، آپ کے ماسکس ہوتے ہیں، جو کہ لیکنگ ہے انفارچونیٹلی ہمارے سیٹ اپس میں۔ یہ ایک ماسک ہمیں دیا جا رہا ہے، جو یہ بھی جو ہے وہ کرونا وائرس کو نہیں روک پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پوری دنیا بشمول ہمارا ملک پاکستان کرونا وائرس کے خلاف حالت جنگ میں ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں ہر شہری کو، اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی وبا ہے، اور ایک ایسا وائرس ہے جو ایک بندے سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، اور اس طرح پھر ہوتے ہوتے یہ سینکڑوں میں پھر ہزاروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں، تعلقات، میل جول، میل ملاپ کو کم سے کم کریں، کوشش کریں کہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے، کوئی بھی ریاست، کوئی بھی حکومت جتنی بھی اقدامات اٹھائے، اگر عوام ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو جہاد ہے اس میں ہمارا کردار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت سے، ہم ریاست سے، ہم ان تمام ڈاکٹرز کے ساتھ، ان تمام پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ، ان والنٹیئرز کے ساتھ تعاون کریں جو ہمارے لیے فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہمارے لیے، ہماری حفاظت کے لیے دن رات ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنوں کا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ گھر پہ رہیے، اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچائیے، اپنی فیملی کو بچائیے۔ کرونا
جس تیزی سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، وہاں پر گلگت بلتستان کی یہ خوبصورت، حسین اور دلکش وادیاں بھی جو ہے اس بیماری سے محفوظ نہیں رہ سکیں، اور یہ وائرس جو ہے گلگت بلتستان میں بھی پہنچ گیا ہے۔ اب تک جو ہے 80 سے زائد افراد اس سے متاثر ہونے کی سرکاری سطح پہ تو تصدیق ہو چکی ہے، لیکن بہت سے سینکڑوں لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ابھی ٹیسٹ ہونا باقی ہے، اور یہ بیماری جو ہے مقامی سطح پر بھی ایک سے دوسروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ اب تک 16 ایسے کیس جو ہیں وہ سامنے بھی آ چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں حکومت نے بہت سے اقدامات کیے ہیں اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، وہاں بحیثیت شہری ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں، اپنے گھروں میں رہیں۔ اگر آج ہم 14 دن گھروں میں رہیں گے تو یقیناً بقیہ زندگی بھی ہم اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آج ہم نے لاپرواہی کی تو ممکن ہے ہم اپنوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی ہمیں موقع نہ ملے۔ کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ کرونا وائرس ایک وبائی مرض ہے جو چائنا کے شہر ووہان سے پھیلا، اور اب یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کے پیش نظر صوبائی حکومت نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے، اور کل 12 بجے کے بعد مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے اور لوگ گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین جو گھروں میں کام کر رہی ہیں ان پہ کام کے لوڈ بھی پڑ رہا ہے، تو میری گزارش ہے خواتین سے کہ کرونا وائرس کی اس جنگ میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی شامل ہیں، تو وہ بچوں کا خیال رکھیں اور گھر کے تمام افراد کا خیال رکھیں، خاص کر صفائی کا خیال رکھیں، اور کرونا وائرس کے جو بھی احتیاطی تدابیر ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں اور حکومت ہمیں جو بھی انسٹرکشنز ہمیں دے رہے ہیں، ہم اس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہیں میرے ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ایک وبائی مرض ہے، خدا را اس کو بہت زیادہ آپ سیریس لیں اور اس کو قابو پانے میں گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ چائنا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے ایک قوم بن کے اس وائرس کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور وہ آج کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہماری قوم بھی گورنمنٹ کا ساتھ دے تو ہم بھی اس وائرس کو قابو پانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس وائرس کو قابو پانے کا جو بہترین حل ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ سوشل انٹریکشن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ گھروں تک ہی محدود رکھیں اور کرونا وائرس کی جنگ میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ بہت شکریہ۔